جازب درالا صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یہ بتائیے گا سر، اب ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی سوچ ہوتی کہ یار اتنا سیلاب آ گیا، گھروں میں آ گیا، پانی اکٹھا ہو گیا دیہاتوں میں، ولیجز میں، تو اب یہ سر پانی کے اترنے کا کیا ہوتا ہے؟ جہاں دریا بہتا ہے اس کے دونوں طرف جو کنارے ہوتے ہیں اس کو ریورس سلوپ کہا جاتا ہے. اچھا. ریورس سلوپ یہ ہوتا ہے کہ دریا گہرا ہوتا ہے، کنارے اونچے ہوتے ہیں. تو جب دریا بھر جاتا ہے تو پانی باہر نکل جاتا ہے. لیکن جب مین سٹریم دریا بیٹھ جاتا ہے تو یہ جو باہر نکلا ہوا پانی ہے یہ 55, 60, 65% پانی اس مائنس سلوپ کی وجہ سے واپس دریا میں چلا جاتا ہے. اچھا، واپس جائے گا. جو چھوٹے موٹے کھڈے، جو چھوٹی موٹی وٹیں یا کھالے یا بدیں، ان کی اوٹ میں جو پانی رک گیا وہ رک جاتا ہے، باقی واپس چلا جاتا ہے. اچھا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں پانی جو ہے نا کوئی پمپ لگاتے ہیں تو بہت نیچے سے اب آتا ہے، تو یہ زمینیں جب آئندہ ان پر فصلیں کاشت کی جائیں گی تو یہ جو اتنا پانی آیا اس کو کوئی ایڈوانٹیج بھی ملے گا؟ پانی کی شکل میں کوئی ایڈوانٹیج نہیں ملے گا، کیونکہ پانی جو ہے کچھ تو اڑ جائے گا، باقی زمین کے لیچ ڈاؤن کر جائے گا. اچھا. لیکن جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو دریا میں جو پانی کے اندر مڈ آتی ہے، اس مڈ میں تقریباً 18% فاسفورس اور تقریباً 11-12% پوٹاش نیچرل آتی ہے. یہ آئندہ 2 سے 3 سال تک اس زمین کو زرخیز رکھتی ہے، اور اس زمین پہ آپ گندم کاشت کرتے وقت ایک بوری بھی کھاد کی ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، یہ ایوریج اچھی ہو جائے گی؟ جی، اوروں سے بھی اچھی ہو. اچھا، جس زمین پر یہ پانی سیلاب پھرا آیا ہے. جی. اچھا درالا صاحب، یہ زیادہ تر لوگ جو متاثر ہوتے ہیں یہ دریا کے کنارے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ کیا مطلب حکومت جو پلان کر دی جن کو ہم محفوظ مقامات پر مستقل لے جائیں، ایسا پاسبل ہے؟ یہ تو اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے. نہیں، پاسبل بھی نہیں ہے، کیونکہ دریا کی جتنی بھی زمینیں ہیں یہ باقاعدہ، اگر آپ پٹواری کے پاس جائیں اور جمع بندی کا ریکارڈ دیکھیں تو اس کے اندر یہ کسی نہ کسی کی ملکیت ہوتی ہے. یہ زمینیں بھی پیمائش میں ہیں، ان کے بھی خسرہ نمبر، مربع نمبر، کھیوٹ نمبر، خطونی نمبر سب ہیں، تحصیلیں ہیں، موضع ہیں، ضلع ہیں. یہ کسی نہ کسی کی ملکیت ہے، حتیٰ کہ جو دریا بہہ رہا ہے وہ بھی کسی نہ کسی شخص کی، آپ کی، میری، کسی کی ملکیت میں ہے. اچھا. لیکن جب میں پٹواری کے پاس جو پرچہ کاشت ہوتا ہے اس میں قبضے کے خانے میں لکھا ہوتا ہے دریا برد. اچھا، جو رقبہ دریا سے باہر ہوتا ہے اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے بیٹ دریا. بیٹ دریا کا جو مطلب ہے کہ یہ آپشنل ہے، پانی نہیں ہے تو وہ ذمہ دار کاشت کرتا رہے گا، جب پانی آئے گا تو وہ ایک آدھ فصل اس کی ڈوب جائے گی. درالا صاحب، اس دفعہ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا پانی آئے گا، یا اندازہ جب یہ پانی آنا تھا وہ وقت گزر گیا تو لوگ ریلیکس ہو گئے کہ پانی نہیں آئے گا. موسٹلی ہمارے تمام جو سیلاب ہیں وہ اکثر ساون کے مہینے میں آتے ہیں، 15 جولائی سے 15 اگست. لیکن اس دفعہ چونکہ ہندوستان کی جو ریاست ہے ہماچل پردیش، جہاں سے یہ چاروں دریا نکلتے ہیں، وہاں پر بارشوں کا دورانیہ ہی 26 اگست سے شروع ہوا. تو جب وہاں ہماچل پردیش میں کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں 700% بارش زیادہ ہوئی ہے، کچھ علاقے وہاں ایسے ہیں جن میں 1900% بارش زیادہ ہوئی ہے. تو تباہی تو وہاں بھی ہوئی ہوگی سر. لیکن وہاں پر چونکہ دریا کا سلوپ 22,000 فٹ کا ہے تو وہاں پانی کی ویلاسٹی جو ہے، سپیڈ، وہ 200 سے 250 میل فی گھنٹہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پانی پھیلاؤ نہیں کرتا بلکہ آگے کی طرف بڑھتا ہے. جو ہی میدانی علاقہ شروع ہوتا ہے وہاں پھیلنا شروع کرتا ہے. تو جیسے اب یہ اگر آپ ہماچل پردیش کا نقشہ دیکھیں تو اس میں جو ڈسٹرکٹ لاہول ہے وہاں سے ہمارا راوی نکلتا ہے، اور جو ڈسٹرکٹ ٹٹنی ہے وہاں سے ہمارا چناب نکلتا ہے. اور یہ جو دریائے چناب ہے یہ بنیادی طور پر 2 دریا ہیں وہاں، ایک چندرا اور ایک بھاگا. یہ دو دریا وہاں سے نکلتے ہیں ہماچل پردیش میں، اور ضلع ٹٹنی میں آ کر یہ دونوں دریا مل کر ایک چناب بناتے ہیں. اس لیے ہندوستان کے علاقے میں دریائے چناب کو چندرا بھاگا کہا جاتا ہے، اور جو یہ پاکستان کے بارڈر میں آتا ہے یہ چناب کہلاتا ہے. بہت خوب. آپ سے دوبارہ بھی انشاءاللہ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ضرور. تھینک یو جازب درالا صاحب، بہت شکریہ.